بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم ترین وہ ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے۔ ایک ہوتا ہے پیار کرنا اور ایک ہوتا ہے گلے لگانا، لیکن عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس بیٹے یا نواسے سے وہ انتہا درجے کا پیار کرتے اسے سونگھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو کہ جنت کے پھول تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو سوچے خوشبو بھی کس قدر ہوگی، کس قدر مہک ہوگی، کتنی پیاری مہک ہوگی۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے اتنا پیار کرتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں جاتے تو وہ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اپنا سر مبارک نہ اٹھاتے کہ جب تک وہ دونوں خود نہ اٹھ جاتے کہ کہیں یہ گر نہ جائیں۔ اتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم فتنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے تو میں نے اٹھا لیا، اور ظالموں جن کے قدم لڑکھڑانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے، تم نے ان کی گردن پر تلواروں کو چلایا اور پھر اپنے پاس سے جھوٹے قصے بناتے ہو۔ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا عقیدہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین تمام واقعہ کے عینی شاہد ہیں، اور وہ پھر 30 برس تک واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ انہوں نے اپنے باپ کا جس پر مقدمہ کیا، ہم بھی انہی کو قاتل کہتے ہیں۔ اس لیے آگے میں اپنے اس واقعہ کا آغاز کرتی ہوں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے وہاں روانہ ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں گی حدیث سے حوالہ دے کر، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے تمام روایات کو اکٹھا کر کے استسقاء کیا ہے کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ سب سے پہلا نقطہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا کہ سنت ختم ہو گئی ہے اور بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ایک صندوق جس میں تقریباً 18,000 خطوط تھے بھیجا گیا۔ نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا تھا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم کو شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، لیکن آپ کو اللہ کی سپرد کرتے ہیں اور ہم اللہ کی امانت میں آپ کو دیتے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے تو انہیں ایک شاعر بھی ملا جو کہنے لگا اگر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے کہنے پر رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا، آپ نہ جاتے ان لوگوں کے پاس جن پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب وہاں پہنچے
उस वक्त उनको ये इतला मिल चुकी थी कि उन जालिमों ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को शहीद कर दिया है। जब ये बात उन तक पहुंची कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है और वो शहीद करने वाला वो जालिम है जो कूफे का उस वक्त गवर्नर था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। जब पता चला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला किया, जिनमें आपके पास आपने 3 ऑप्शन जो थे वो इख्तियार किए कि अब क्या करना चाहिए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक लश्कर भिजवाया। जब उसको ये पता चला कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना फ़ैसला चेंज कर चुके हैं कि अब वो ये कूफा की तरफ नहीं आएंगे बल्कि किसी और तरफ जाएंगे, जिसके नतीजे में सारी की सारी शामत मेरी आएगी, क्योंकि मैं बुलाने वाला मैं था और कत्ल करवाने शहीद करवाने वाला भी मैं हूँ, तो मुझसे बदला लिया जाएगा। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला क्या तब्दील किया था, 3 फ़ैसले किए थे उन्होंने। पहला फ़ैसला कि मुझे अपने वतन वापस जाना है, या मैं जिहाद, दूसरा फ़ैसला कि या मैं जिहाद के लिए किसी सरहद पे जाऊंगा, तीसरा फ़ैसला या फिर मैं यजीद के पास जाकर उसकी बैत करने के लिए जाऊंगा। ये वो खुतबा था जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पसंद नहीं आया था कि अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि मेरी गर्दन सबसे पहले उड़ाई जाएगी। तो नतीजतन उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके साथियों को शहीद करवा दिया। जो ही ये ख़बर यजीद के पास पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने कहा, लानल्लाहु इब्ने मरजाना, अल्लाह की लानत हो इब्ने मरजाना पर, यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर। ये कितना बड़ा जालिम है, इसने कितना बड़ा जुल्म कर दिया उससे। और फिर उनके घर किसे रोने की आवाज़ें शुरू हो गईं। और फिर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो भाई हैं वो बयान करते हैं कि उन्होंने ही हमें अपने घर जगह दी, यानी यजीद ने, और उन्होंने ही हमें फिर मदीना तक पहुँचाया। तो मदीने में आपका जब जस्दे मुबारक जस्दे खाकी, तो वहाँ ही आपकी तदफीन की गई होगी। जब आपके सर मुबारक को मदीना में लाया गया तो सब लोग क्या कहते हैं, अमर बिन सईद के पास जमा थे। जब ये ख़बर पहुँची कि कुतिम बिरअसी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त तमाम घरों की औरतों तक ये बात पहुंची। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस शहादत पर सब शदीद गमज़दा थे। और ये जालिम शिमर जिसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के इशारे पर शहीद किया था, फिर अल्लाह ताला ने भी उसको इबरतनाक सज़ा दी। जिस तरह उसने इस अज़ीम तरीन हस्ती को शहीद किया, उसी तरह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की भी हालत हुई, जिसका हदीस में हाल मौजूद है। तो लिहाजा ये जो अपने पास से मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं, ये वावेला और ये मातम करते हैं, ये कहीं से इस तरह का कोई वाक़या साबित नहीं जिस तरह ये बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें नेकियों वाली ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।